ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لا تعداد درود السلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے۔ حضرات و سامعین، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی فضیلت بیان فرمائی، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا یہ لوگوں کے لیے باعث سکون اور راحت ہے۔ جہاں تک سکون کا تعلق ہے تو اس کائنات کے اندر ہر انسان سکون کا متلاشی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی سکون سے رہے، اس کی اولاد بھی سکون سے رہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید اس سکون کو مال و دولت میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں سکون ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مال و دولت میں سکون ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی مال کمانے میں گزار دیتے ہیں اور جو سکون اور چین ہے وہ گوا بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوگے کہ جن کے پاس بہت سارا مال ہے لیکن رات نیند نہیں آتی، جب سوتے ہیں تو نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ مال و دولت میں سکون نہیں ہے۔ ایک حقیقت پر مبنی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس واقعہ کا عینی شاہد میں خود ہوں۔ میں مدرسے میں کلاس میں موجود تھا، استاد محترم کلاس میں موجود تھے، ہم پڑھ رہے تھے کہ اچانک بڑا ہی خوبصورت نوجوان کلاس میں داخل ہوتا ہے، عمدہ لباس زیب تن کیے ہوئے، اچھی خوشبو استعمال کی ہوئی، استاد محترم کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور بات چیت کرتا ہے کہ اچانک وہ باتیں کرتے کرتے رونے لگا۔ جب اس نوجوان نے رونا شروع کیا، ہم سب خاموش ہو گئے، اور اس وقت اس نوجوان نے جو باتیں کہی اور پھر بدلے میں استاد محترم نے جو باتیں کہی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شاید ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مال و دولت، عہدہ، شہرت، سب کچھ ہے، ابھی بھی گھر میں 2 گاڑیاں موجود ہے، نوکر چاکر ہے، اولاد کی نعمت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ رات جب بستر پہ جاتا ہوں سونے کے لیے، نیند نہیں پڑتی، نیند کی گولی لے کے سوتا ہوں تب بھی نیند نہیں آتی، حتیٰ کہ ایک دفعہ زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچ لیا لیکن ہمت نہیں پڑتی۔ آپ نیک لوگ ہیں، میرے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ استاد محترم نے کچھ باتیں کہی۔ سب سے پہلی بات اس سے پوچھی، بتاؤ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔
سال میں 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، اس مہینے میں پڑھ لیتا ہوں۔ استاد محترم نے فرمایا 5 نمازیں شروع کر دے آج سے ہی، دیکھنا جب تم رب کا حق ادا کرو گے رب تجھے راحت و سکون عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا پوچھا بتاؤ کیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو؟ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے، بچپن کا پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ تو استاد محترم نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سامنے رکھی۔ پہلی آیت فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ مالک کا فرمان ہے خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، چین اطمینان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرو، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی من نجات، نجات کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا، آخرت میں بھی نجات دے گا۔ تو فرمایا اگر تم سکون حقیقت میں چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ اگر تم ذکر نہیں کرتے، چاہے دنیا کا جو کچھ بھی تمہارے پاس مال و دولت سب کچھ ہے وہ بے معنی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا من اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کا کاروبار سب کچھ تنگ کر دیتا ہوں۔ بظاہر وہ لاکھوں روپیہ کماتا ہے مہینے کا، لیکن اس مال سے برکت چھین لیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ تو لہٰذا پہلی آیت جو تلاوت کی استاد محترم نے اسے نصیحت کی وہ یہی تھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کرو۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اللہ مالک فرماتے اے حبیب آپ کا دعا کرنا لوگوں کے لیے باعث سکون اور راحت ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہمارے لیے راحت، سکون، برکت کا نتیجہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیا کریں۔ خوش قسمت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے دعائیں لیا کرتے، آپ ان کے حق میں دعا کیا کرتے۔ آپ دیکھیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، احد کا دن ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں مجھے دی۔ پہلی دعا اللہم اشدد رمیتہ، اے اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تیر اندازی میں قوت دے۔ کہتے ہیں یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جب سے یہ دعا کی ہے اللہ نے اتنی قوت دی ہے اگر اندھیرے میں بھی تیر چلاتا تو وہ نشانے پہ جا لگتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور دوسری دعا وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، اے اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئندہ سے جو بھی دعا کرے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا اس کے بعد کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہ کرے۔ مستجاب الدعوات، جو بھی دعا کرتے اللہ فوراً قبول فرما لیتے۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ لوگوں کے لیے راحت اور سکون۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی میرا بیٹا انس آپ کا خادم ہے، آپ ان کے لیے کچھ دعا تو کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اکثر مالہ، اے اللہ انس کو کثرت کے ساتھ مال عطا فرما، وولدہ، کثرت سے اولاد عطا فرما،
وبارک لہ فیما اعطیتہ، جو تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے اس میں برکت عطا فرما۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہی باعث برکت، اگر آپ یہ نہ کہتے برکت کے لیے تب بھی برکت تھی، لیکن مزید آپ نے برکت کی دعا فرمائی، نتیجہ یہ نکلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں وہ غرباء، فقراء، یتیموں میں خرچ کرتا رہتا، لیکن 1 روپیہ بھی اس سے کم نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے مزید اس میں بڑھا دیا۔ اور جہاں تک اولاد کی بات ہے، فرماتے ہیں آج میری اولاد کی اولاد 100 سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں تھیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دعا سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کثرت مال یا کثرت اولاد کی دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ انسان کی نیت درست ہونی چاہیے کہ جب ہم مال کی دعا کریں تو نیت درست ہو۔ ہم میں سے اکثریت لوگ جب مال کی دعا کرتے ہیں تو دل کے اندر نیت ہوتی ہے کہ فلاں کو نیچا دکھانے کے لیے، رشتہ داروں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ فلاں میرے کسی بھائی یا فلاں کے پاس گاڑی ہے، میری اس سے اعلیٰ گاڑی ہونی چاہیے۔ حالانکہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا حسد کے طور پر دعا نہ کرے، جب دعا کرے یہ ذہن میں سوچتے ہوئے کہ رب اگر اس کو دینے پر قادر ہے تو رب مجھے دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ سارے خزانے اس اللہ کے پاس ہے۔ حسد کبھی نہ کیجیے گا، جب بھی دعا کرے نیت درست کرتے ہوئے دعا کرے۔ تو یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح بدر کا دن ہے، مسلمان جو 313 کے قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، 3 دعائیں فرمائی۔ ان میں سے ایک دعا فرمایا اللہم انہم جیاع فاحملہم، اے اللہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو پاؤں سے ننگے، جوتیاں نہیں ہے، ننگے پاؤں ہے، اے اللہ یہ زخمی ہو جائے گے، اللہ انہیں سواریاں عطا فرما۔ دوسری دعا فرمائی اللہم انہم جیاع فاشبعہم، اے اللہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، انہیں خوب سیر فرما۔ اور اسی طرح تیسری دعا فرمائی اللہم انہم عراۃ فاکس، اے اللہ ان میں سے اکثر جن کے بدن پہ لباس پھٹے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں لباس عطا فرما۔ صحابہ فرماتے جب اللہ نے فتح سے امکنار کیا، جب واپس پلٹے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس 2 یا 3 سوٹ نہ ہو، لباس نہ ہو۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس 2 3 اونٹ نہ ہو سواری کے لیے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کھانے سے سیر نہ ہوا ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ نے فوراً وہ دعا قبول فرما لی۔ آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ جو ابھی مشرکہ تھی، اسلام قبول نہیں کیا، اپنی والدہ کو دین اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ ایک روز والدہ نے غصے میں آ کر ایسی بات کہی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے نہایت ناپسند گزری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، کہا اللہ کے نبی آج تو میری والدہ نے انتہا کر دی، ایسے الفاظ ایسی بات کہی جو مجھے برداشت نہیں ہوئی، آپ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا تو کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھ کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور رب کے حضور دعا کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ دعا سنی تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑی کہ اب اللہ کے نبی نے دعا کر دی ہے، یقیناً یہ دعا قبول ہوگی۔ کہتے ہیں میں خوشی سے جب گھر کی طرف گیا، دروازے پر دستک دی، جب والدہ محترمہ نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھول کے مجھے دیکھ کر کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں میری خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ابھی اللہ کے نبی نے دعا کی تو فوراً
اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی اور میری والدہ کو ہدایت مل گئی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی کی دعائیں یہ لوگوں کے لیے باعث سکون اور رحمت ہے۔ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز آپ گزر رہے تھے کہ شدید بھوک اور پیاس میں تھے، تو دیکھا ایک بکریہ کا چرواہا وہ بکریوں کو لے کر جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس سے پوچھا کہ اے بیٹا، ہمیں بھوک اور پیاس ہے، کوئی ایسی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہو، ہم دودھ پینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جو الفاظ کہے انہوں نے کہا کہ یہ جو بکری ہے میں ان کا مالک نہیں ہوں، ان کا مالک کچھ اور کوئی اور ہے، میرا کام صرف بکریوں کو لے کر جانا چروانا ہے، اور یہ امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹے سے بچے کی یہ بات سنی تو انتہائی خوش ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ وہ بکری دو جو ابھی دودھ نہیں دیتی۔ وہ بکری لائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ایک معجزہ بھی تھا۔ آپ جب دودھ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا اور دودھ پی کر اس بچے کے لیے دعا کی، دعا فرمائی یرحمک اللہ انک علیم معلم، کہ اے بیٹا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، بہت اچھی تربیت کی ہے تیرے گھر والوں نے، اور تجھے اللہ ہدایت دے، اور اللہ تجھے قرآن کا داعی بنائے اور تجھے مفسر قرآن بنائے۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب بڑے ہوئے، ابھی 15 سال کی عمر ہے، مفسر قرآن کا لقب انہیں مل گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی کہ اللہ نے فوراً دعا قبول فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، خوش قسمت جو وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، دعائیں لیا کرتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس نبی کی امتی ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی دعائیں لیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اہتمام فرما دیا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دعائیں لینا چاہتا ہے، اگر وہ چند اعمال جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر وہ آپ عمل کر لے، اللہ کے نبی کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرے گے۔ تو وہ چند اعمال میں سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھ لیجئے، جو رحم اللہ کی رحمت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی میں نے نیک اعمال کیے، گناہ کرنا تو دور کی بات کبھی پاس سے بھی نہیں گزرا۔ کہتے ہیں پھر بھی جب بھی میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت کے اگر 100 درجے تو 1 درجہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ آج ماں اپنے بچے پر جو شفقت کرتی ہے، اسی طرح جانور دوسرے جانور پر شفقت کرتے ہیں، یہ جتنی بھی شفقتیں ہیں یہ 1 درجہ ہے، 99 درجے اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں، مستحق بننا چاہتے ہیں، تو یہ اعمال کرنا ہوگا۔ وہ اعمال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، جو اپنا مال بیچتے وقت، خریدتے وقت یا حق کا مطالبہ کرتے وقت اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی آپ دکاندار ہیں،
آپ کے پاس کوئی گاہک آتا ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، یا آپ خریدار ہیں، آپ دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ، آسانی والا معاملہ رکھتے ہیں، فرماتے اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے۔ اور جہاں تک خیر خواہی کی بات ہے، یہ بات یاد رکھیے، جب بھی آپ تجارت کرتے وقت یہ اسلوب اپنا لیجئے کہ ہم نے جو بھی مال بیچنا ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے تو وہ عیب واضح کرنا چاہیے۔ اگر آپ عیب واضح نہیں کرتے تو آپ نے خیر خواہی نہیں کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان کو عیب دار چیز فروخت کرے، الا بین لہ، ہاں اس کو پہلے واضح کر دے کہ اس میں فلاں عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا، نیچے سے نمی محسوس ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ یہ نمی کس چیز کی؟ فرمایا بارش کے پانی کی قطرات کی وجہ سے یہ نمی تھی، اس وجہ سے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو اوپر رکھتے تاکہ خریدنے والوں کو یہ نمی محسوس ہوتی، پتہ چلتا، لیکن تم نے کیا کیا؟ دھوکہ دینے کے لیے، فریب کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ یاد رکھنا من غش فلیس منی، جو شخص دھوکہ دہی سے یہ کام کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، آپ پھل خریدنے جائے، جہاں پہ وہ خراب ہوتا ہے وہاں اسٹیکر لگا دیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق کا مطالبہ کرتے وقت اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، جب آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں آپ اپنے بھائی کو اس کو مہلت دے، اس کو وقت دے، اس کو آسانی کے لیے مہلت دے، اور یاد رکھیے گا آپ جتنی مدت مہلت دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی رقم بطور قرض دیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں کرتا ہر روز اتنا مال اللہ کے راستے میں صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے 50,000 یا 1,00,000 روپیہ کسی کو بطور قرضہ دیا ہے، جب تک وہ آپ کو واپس نہیں کرتا روزانہ 1,00,000 روپیہ، ایسا ہے کہ جیسا آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے۔ تو یہ ثواب، یہ اجر اور یہ رحمت اس وقت ہے جب ہم ان معاملات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ قبل عصر، یعنی جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، یعنی جو فرض ہے اس سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ یعنی اللہ کی رحمت مختصر سا عمل ہے کہ عصر کی نماز آپ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ابھی فرض پڑھنا باقی ہے، آپ 4 رکعت ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرے گی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها ووعاها واداها، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے جو میری بات سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وَأَدَّهَا، اور آگے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ میری بات سنی اور اس کو صرف یاد کرتا ہے، بلکہ یاد کیا، عمل کیا، آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی بزرگان دین جو ساری زندگی قال اللہ و قال الرسول، اللہ اس کے رسول کا فرمان سناتے سناتے عمریں گزر جاتی ہے، لیکن ان کی نظریں اسی طرح محفوظ اور اسی طرح رہتی ہے جس طرح شروع میں تھی، ان کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ رہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نزل اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها ووعاها واداها، جو میری بات سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں افسوس کی بات یہ ہے
آج اگر نوجوانوں کو یاد ہے تو گانے یاد ہے، اگر یاد ہے تو اس طرح کی بے حیائی والے کام یاد ہے، نہیں یاد تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری باتیں یاد نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ضرورت اس امر کی ہے، ہر نوجوان چاہے بڑا ہو چھوٹا، ہر بزرگ، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں نہ صرف اس کو یاد کرے بلکہ آگے لوگوں تک پہنچائے، اس پر عمل کرے۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ ہمارے چہرے کو بے تر و تازہ فرمائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خامد یا جو بیوی دونوں اگر رات کو بیدار ہوتے ہیں تہجد کے لیے، تو فرماتے ہیں جب وہ تہجد پڑھتے اللہ تعالیٰ ایسے دونوں خامد اور بیوی پر رحم فرمائے۔ یعنی خامد جب اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے، اگر وہ بیدار نہ ہو اس کے منہ پہ چھینٹے پانی کے مارتے۔ اسی طرح بیوی اپنے خامد کے ساتھ اگر یہ معاملہ کرتے، یعنی دونوں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں پر رحم فرمائے۔ اب دیکھیے یہ کتنی خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت وہ افراد اور وہ لوگ کہ جن کو اہل خانہ ایسے مل جائے کہ جو تہجد گزار ہو، جس کی بیوی تہجد گزار ہو۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا بہترین سرمایہ وہ نیک عورت ہے۔ فرمایا انا خیر من اہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہتر ہے، جو خود بھی تہجد پڑھتا اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے، دونوں تہجد پڑھتے ہیں، رب کے حضور گر گراتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دونوں پر رحم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بقورہا، اے اللہ میری امت کے شروع دن میں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے کہ شروع دن میں خیر و برکت کی دعا کی، لیکن آج ہم کاروبار کب کرتے ہیں؟ جس وقت آدھی رات کا وقت گزر جاتا ہے ہمارے کاروبار چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ شہروں کی طرف جائے، ساری رات دکانیں کھلی ہے، کاروبار چل رہے ہیں، لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب صبح فجر کے قریب نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنی دکانیں بند کرتے ہیں، کاروبار سمیٹتے ہیں، نہ فجر کی نماز کی فکر رہتی ہے نہ ظہر کی فکر، سارا دن سو کے گزار دی اور راتوں کو اسی طرح کاروبار میں گزار دیے۔ یہاں یاد رکھیے پھر خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ آج ہم اس بات کا رونا روتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں پڑتی، مہینے کا لاکھ کماتا ہوں، مہینہ مکمل نہیں ہوتا لاکھ ختم ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ میرے بھائیوں سمجھ کیسے آئے جب ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا، ہم نے سارے معاملات الٹ کیے ہیں، تو برکت کیسے آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بقورہا، اے اللہ میری امت کے شروع دن میں خیر و برکت عطا فرما۔ آپ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، کوشش کریں تہجد پڑھیں، تہجد کے بعد آپ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، اس کے بعد آپ اپنی دکان اپنا کاروبار کھولیں، انشاءاللہ اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا آپ کا 10 بھی لاکھ کے برابر لگے گا۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں پہلے اپنا تجارتی قافلہ رات کو روانہ کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بقورہا، اے اللہ میری امت کے شروع دن میں خیر و برکت عطا فرما، فرماتے تب سے میں نے اپنا تجارتی قافلہ صبح کو روانہ کرنا شروع کیا ہے، اللہ نے اتنا مال دیا تو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ چند اعمال تھے کہ جو ہم اگر یہ عمل کریں گے تو یقیناً اللہ کے نبی کی یہ دعاؤں کے مستحق ٹھہرے گے۔ ایک بار پھر میں ان اعمال کو دہرا دیتا ہوں،
تاکہ ہم ان اعمال کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گے، اور پھر ہمارے لیے نجات ہی نجات ہے۔ سب سے پہلا عمل جو میں نے ذکر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو کاروبار کرتے وقت، لین دین کرتے وقت اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایک بار یاد رکھیے گا، اکثریت بہت سے دکاندار یا بہت سے کاروبار حضرات ایسے ہیں جب اپنے مال کو بیچنا شروع کرتے ہیں تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ مال اتنے کا ہے، حالانکہ وہ بھی جانتا ہے یہ کتنے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت سے دیکھے گے، نہ انہیں پاک صاف کرے گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ پہلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو احسان کرتا ہے اور احسان کو جتلا دیتا ہے کہ فلاں شخص پر میں نے فلاں وقت یہ احسان کیا، اور پھر لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ کیا۔ فرمایا جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ دوسرا، وہ شخص جس کی شلوار تہمت ٹخنوں سے نیچے رہ جاتی ہے، فرمایا اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اور اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو اپنا مال بیچتے وقت جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ اتنے کا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا نہ تو اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ پاک صاف کرے گا، اور نہ ہی فرمایا اس کو عذاب سے بچایا جائے گا بلکہ دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی، جو لین دین کرتے وقت اپنے بھائی کے لیے آسانی کا معاملہ اختیار کرتا ہے، قرض کو مقروض دار اس پر آسانی کا معاملہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، فرمایا جو عصر کی نماز سے پہلے، فرائض سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر بھی رحم فرمائے۔ اسی طرح فرمایا جو میاں بیوی رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل اللہ عبدا سامع مقالۃ فحافظها ووعاها واداها، فرمایا جو شخص میری بات سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے شروع دن میں خیر و برکت عطا فرما۔ آج اگر ہم یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری دعاؤں کے مستحق ٹھہریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ضرورت ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ان پیاری دعاؤں کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو عمل